حدیث نمبر 379. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب جی مات رسول الله قال مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 63 سنة وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. معاویہ کہتے ہیں، معاویہ کون ہے ان کے بارے میں لکھ لیجئے، معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان بن حرب الاموی، معاویہ بن ابی سفیان بن حرب الاموی، یہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے، اور ان کے والد صاحب آ کر جو ہے ابو سفیان آ کر سرکار سے عرض کیے تھے کہ یا رسول اللہ لوگ ہماری عزت نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ ہمارے بچے کو تھوڑا اپنے کام پہ رکھ لیے، لکھنا پڑھنا آتا اس کو، رائٹنگ پہ اگر لکھ لیے تو تھوڑی بہت عزت ہو جائیں گی، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کچھ خطوط وغیرہ لکھوائے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وحی بھی لکھوائے، یعنی قرآن کریم بھی ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوائے، اگرچہ کہ وہ یعنی بہت سارے ریسرچ اسکالرس اس پہ تحقیق کیے لیکن ثابت نہیں ہوتا، لیکن اگر ثابت ہو جائے تب بھی بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے لکھوائے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو ان کے بھائی کے انتقال کی وجہ سے، یزید بن ابی سفیان کے انتقال کے بعد ان کو گورنر بنایا گیا تھا دمشق کا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر یہ یعنی بہت زیادہ کیا کہتے ہیں مس یوز کیے اپنے حکومت کا، اور اپنے جو پاورز تھے اس کا مس یوز کیے. پھر مولا علی علیہ السلام جب حکومت پر آئے اور آپ کی خلافت آئی، مولا علی علیہ السلام کی خلافت ہوئی، اور سارے مہاجرین اور انصار سب یعنی السابقون الاولون سب صحابہ جب بیعت کر لیے، تو اس وقت جو ہے یہ مولا علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کیے. اور مولا علی علیہ السلام کے انتقال کے بعد امام حسن علیہ السلام سے یہ جو ہے جنگ کے صورتحال لا کر ان سے خلافت امام حسن علیہ السلام ان کے حوالے کر دیے، اور وہاں سے یہ خلافت کو منہدم کر دیے. خلافت کا جو سسٹم تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسند کا جو طریقہ تھا، خلافت راشدہ جس کو کہتے ہیں، جس کے تعریف کی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرے منہج پر رہے گا، اس سسٹم کو انہوں نے توڑ دیا اور ختم کر دیا، اور آج تک خلافت قائم نہیں ہوئی. اور امام حسن علیہ السلام سے انہوں نے کچھ ایگریمنٹس کیے تھے، معاہدے کیے تھے کہ میں ایسا کروں گا ایسا کروں گا. امام حسن نے کہا تھا کہ اگر ایسا 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 آپ انصاف سے اگر حکومت کرتے ہیں، بہت سارے موافق تھے وہ، اگر ایسا کرتے ہیں تو میں حکومت حوالے کرتا ہوں. تو ہاں کہہ کر دستخط کر کر حکومت تو لے لیے ہیں، لیکن جتنے معاہدے کے جتنے آرٹیکلز تھے، جتنے لکھے گئے تھے ضابطے تھے، اس سارے ضابطوں کو اور سارے آرٹیکلز کو اور سارے وعدوں کو انہوں نے توڑ دیا، ایک کو بھی پورا نہیں کیا. سن 60 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اور انتقال سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو حکومت پر بٹھا کر یہ گزر گئے. ان کو بعض علماء جو ہے عموم عام طور پر محدثین ان کو صحابہ میں کاؤنٹ کرتے ہیں، اور کچھ محدثین اور دیگر علماء ان کو صحابی نہیں تھے کہتے ہیں. یعنی صحابی کس کو کہتے ہیں اس کے اندر علماء میں اختلاف ہے. جمہور اکثریت کا کہنا ہے کہ ان کو بھی صحابہ میں کاؤنٹ کیے جائیں گے، یعنی روایت کرنے والے صحابہ میں ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا. بہت سارے علماء ان کو صحابی نہیں مانے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ مبحث ہے، کبھی اجازت ہو تو. بہرحال حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ معاویہ کہتے ہیں کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سنے کہ معاویہ خطبہ دے رہے تھے اور بڑا مجمع تھا، اور غالباً یہ مکہ کا خطبہ ہے، غالباً جہاں تک میرا خیال ہے خطبہ مکہ کا ہے یا مدینے کا ہے. تو وہاں پر یہ اصل ان کا کیپٹل سٹی تو دمشق تھی نا، یہ کبھی کبھی وزٹ کرتے تھے مکہ یا مدینہ اپنی پولیٹیکل سچویشن کو مضبوط کرنے کے لیے. تو وہ وہاں پر آئے اور وہاں پر انہوں نے خطاب کیا، اور خطاب کے دوران انہوں نے کہا مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو ابن 63. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت انتقال کر گئے ان کی عمر 63 تھی، جی 63 سال ان کی عمر تھی. وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جب انتقال ہوا تو انہوں بھی 63 سال کے 63 ایئرز کے تھے. اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کر گئے تو اس وقت ان کی بھی عمر 63 تھی. تو اب یہ بیان کیوں کیے؟ آگے کہتے ہیں وَأَنَا ابْنُ 63 سنہ، اور اس وقت میری عمر بھی 63 سال ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تاریخ یہاں سے ملی کہ اور حضرت ابو بکر کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، جی ان لوگوں کا انتقال 63 ایئرز میں ہوا، اور اس سے
اس کا استفادہ یہ پولیٹیشنز کے یہ طریقہ کار ہوتا ہے، پولیٹیشنز کا طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی بھی بات کو اپنی طرف موڑ لے کر جو ہے وہ اپنا اس پہ چسپاں کر دینا، حالانکہ اس میں کوئی کام رہے نہ رہے. جی معذرت چاہتا ہوں، یہ مضمون سے تھوڑا شاید یہ باتیں ہٹ رہی ہوگی، لیکن ابھی حال میں جیسا سعودیہ نے ڈونیٹ کیا ہے آکسیجن ہندوستان کو، ہندوستان میں حالات خراب ہو رہے ہیں تو آکسیجن آ رہا تھا، اور آکسیجن کو جب یہاں پر شفٹ کیا گیا اور انڈیا میں جب وہ اس کے ٹینکس کو، بڑے بڑے ٹینکس کو اس کو اتارا گیا، تو آپ دیکھیں نکال کر انٹرنیٹ کے اوپر، اس کے اوپر جو ہے وہ ریلائنس کے سٹیکرز لگے ہوئے تھے. وہ ٹینکس اعلان ہے باضابطہ سعودیہ نے ڈونیٹ کیا ہے اور سعودیہ سے آ رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر سٹیکرز جو ہے وہ ریلائنس کے لگا کر انہوں نے اتارا تھا. تو یعنی کوئی بھی کچھ بھی کام رہنے دو، اس میں اپنی نیک نامی کے لیے ایک راستہ نکال لینا، یہ ویسا ہی کچھ معلوم ہوتا ہے. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ وفات یہاں پر ذکر کرنے کی کوئی اور حکمت سمجھ میں نہیں. سرکار 63 سال میں وصال پائے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ 63 میں وصال پائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر میں وصال پائے، اور میری بھی عمر اب 63 سال ہے. تو کیا انتقال ہوا 63 سال میں؟ انتقال تو نہیں ہوا. 63 سال تو ہر آدمی کو ملتے ہیں. جو بھی آدمی 64 سال عمر کا رہے گا، 64 ایئرز جس کے بھی ہوں گے، تو ہر آدمی کو 63 تو ایک مرتبہ ملتے ہیں. میں بھی 63 کا ہوں کہنا یہاں پر کوئی معقول وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال 78 ایئرز میں ہوا. 78 ایئرز جو ہے، اور 15 سال اس کے علاوہ انہوں جیے تھے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ حدیث شریف یہاں پر لانے کا، یہ روایت یہاں پر لانے کا مقصود یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 63 سال عمر میں ہوا. اللہم صلی وسلم علی النبی الأمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.